الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کے ایام خیر و عافیت کے ساتھ گزرے اور اس میں مسلمانوں کو قربانی کی وہ بڑی عبادت انجام دینے کی توفیق ہوئی جو انہی ایام کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن قربانی کی عبادت کے لیے مخصوص فرمائے ہیں اور سال کے دوسرے دنوں میں یہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ موقع ہم سب کو عطا فرمایا. اس میں جو بات سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جانور کو قربان کرتے ہوئے یہ کلمات زبان سے ادا کرنا مسنون ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور در حقیقت یہ الفاظ ادا کرنا یہ قرآن کریم کے ایک حکم کی تعمیل میں ہے جو سورہ اعراف سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ قربانی کے وقت یہ کلمات فرمایا کرتے تھے. ان کلمات کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی. اور نسک کا لفظ عربی زبان میں قربانی کے لیے بھی آتا ہے اور ہر عبادت کے لیے بھی آتا ہے. تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی یا میری نماز اور میری عبادت. وہ محیایا اور میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت، یہ سب کچھ للہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ الفاظ فرمائے گئے ہیں کہ میں جو کچھ قربانی کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، قربانی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں.
کوئی عبادت انجام دیتا ہوں تو اللہ کے لیے انجام دیتا ہوں، تو بتلانا یہ منظور ہے کہ اخلاص کی تعلیم ہے کہ جو کام ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کی خاطر نہ ہو، ریاکاری کی خاطر نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ اس میں دو جو کلمات ہیں، یعنی صلاۃ یعنی نماز اور نسک یعنی قربانی یا عبادت، اس کے بارے میں تو بات واضح ہے کہ جو کام بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے آدمی عبادت انجام دے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے اور سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے دو لفظ اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے؟ اس کا یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کہلوائے ہیں کہ میرا جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک قربانی تو یہ ہے جو میں نے ابھی ایک جانور کو کے گلے پر چھری پھیر کر اللہ کا نام لے کر میں نے قربانی کر دی، ایک قربانی تو یہ ہے۔ لیکن ایک قربانی ایسی ہے جو ہر مسلمان کو ساری زندگی کرنی ہے اور کرتے رہنی ہے، وہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی۔ یعنی جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ایک ہے اور میری نفسانی خواہشات مجھے دوسری طرف لے جا رہی ہے، تو اس وقت نفسانی خواہشات کی قربانی دے کر اللہ کے حکم کو بالا و برتر رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ قربانی ایسی ہے جو ساری زندگی جاری رہے گی، مرتے دم تک جاری رہے گی۔ ہم لوگ قربانی کر کے فارغ ہو گئے، لیکن اب ہمارے سامنے زندگی کے مسائل ہیں، اور زندگی کے مسائل میں ہماری نفسانی خواہشات، ہمارے جذبات ہمیں بعض اوقات گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر قربانی کرنا، ان جذبات کو، ان نفسانی خواہشات کی قربانی دے کر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے جو ساری زندگی مطلوب ہے انسان سے۔ جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، دل میں خواہش ہو رہی ہے جھوٹ بول دوں کسی بھی وجہ سے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے، حکم یاد آئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو آدمی اپنی اس خواہش کو کچل دے اور اس خواہش کی قربانی دے دے اور سچ بولے، چاہے اس سچ بولنے کے نتیجے میں بظاہر اس کو نقصان ہو رہا ہو، لیکن اللہ کی خاطر اس نقصان کو برداشت کر لے، قربانی دے دے اور سچ بولے۔ یہ قربانی ہے جو ساری زندگی جاری رہنی ہے۔ مجلس گرم ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس میں دل چاہا کہ کسی شخص کی غیبت کر لوں، اور بہت دل میں چل رہا ہے کہ میں فلاں آدمی کی غیبت کر کے اس کی برائی بیان کر دوں، ذرا مزہ آ جائے گا، مجلس گرم ہو جائے گی۔ لیکن اس موقع پر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر چیز ہے، اس کی وجہ سے اپنی اس خواہش کو کچل دے، اس کی قربانی دے دے اور خاموش ہو جائے، یہ وہ قربانی ہے جو ساری زندگی مطلوب ہے۔ آدمی کہیں موقع آ رہا ہے
کہ ایک بڑی بھاری رقم رشوت کے طور پر لینے کا موقع ہے، اور یہ خیال ہے کہ اگر یہ رشوت لے لوں گا تو مجھے بڑی آسائش حاصل ہو جائے گی، دل چاہ رہا ہے کہ یہ بڑی رقم رشوت کے طور پر لے لوں، لیکن یاد آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ یاد آئے اور اس کی خاطر آدمی اپنی خواہش کو قربان کر دے، تو یہ قربانی ہے جو ساری زندگی مطلوب ہے۔ تو محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ ایک دل مچل رہا ہے کہ کسی نامحرم پر لذت لینے کے لیے نگاہ ڈالوں اور اس سے لطف اندوز ہوں، دل چاہ رہا ہے اور مچل رہا ہے۔ ایک صورت ایسی سامنے آ گئی ہے کہ دل مچل رہا ہے کہ اس کی طرف نظریں جما کر دیکھوں اور اس سے لذت حاصل کروں، دل کی خواہش یہ ہے، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد کرتا ہے کہ العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بھی حرام ہے، تو اس خیال سے آدمی اپنی اس خواہش کو کچل دیتا ہے، قربانی کر دیتا ہے، اس خواہش کی قربان کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہے زندگی کی قربانی۔ تو یہ زندگی میں قدم قدم پر نفسانی خواہشات انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن آدمی اس کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پہ سر جھکا دیتا ہے۔ یہ قربانی ہے جو ساری زندگی مطلوب ہے۔ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ بھی کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں غفلت کا ہم لوگ شکار رہتے ہیں، حقیقت میں گناہ ہیں لیکن گناہ کا احساس نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے اور بڑا گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی میں قربانی کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے جانور قربان کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی نیت سے آدمی خود قربانی کرے تو بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن قربانی کرنے کے بعد آپ نے گندگی پھیلا دی، ایسی گندگی کہ چلنے پھرنے والوں کے لیے دشواری کا سبب بن رہا ہے اور بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ قربانی تو کر دی، خوش ہو گئے کہ ہم نے بہت بڑی عبادت انجام دی، لیکن اس کے بعد پھر اس کی آلائشیں، اس کی گندگیاں وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، جو قریب سے جو گزرنے والا ہے اس کو بدبو محسوس ہو رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، بیماریاں اس سے پھیل رہی ہیں۔ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں یہ تو ہم نے قربانی کر دی، بہت بڑی عبادت انجام دی، لیکن یہ جو گندگی پھیلائی ہے اس گندگی پھیلانے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ ارے قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی کو قربانی کے طریقے سے کرو، اس کے بعد اس کو صفائی کا اہتمام کرو، اس بات کا اہتمام کرو کہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ کسی بھی انسان کو اپنے کسی عمل سے تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ تکلیف جانی ہو یا مالی ہو یا ذہنی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف انسان کو پہنچانا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہم عبادت تو کر بیٹھے لیکن اس کے بعد اس کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ گندگی پھیلائی ہوئی ہے اور اس کو صاف کرنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ حالانکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھر کے ماحول اور آس پاس کے علاقے کو خود صاف ستھرا رکھو۔ اگر ہر انسان
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرے تو پورا شہر صاف ہو جائے. لیکن اس کی طرف اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے اور اس کی خلاف ورزی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ دین نام رکھ لیا ہے صرف نماز روزے کا اور حج زکات کا اور صدقات کا اور ذکر و تسبیح کا، لیکن جو معاشرت کے احکام ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو احکام عطا فرمائے ہیں اس کا ہمیں خیال ہی نہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو ایسے موقع پر جب کہ سستی ہو رہی ہے، قربانی کر لی اور قربانی کرنے کے بعد اب تھکن ہو گئی، صفائی کرنے میں ذرا جسم جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، صفائی کرنا مشکل لگ رہا ہے، دل کی خواہش ہے کہ وہ چھوڑو جو ہوگا ہوتا رہے گا اور ہم فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. لیکن اس موقع پر اپنی اس تھکاوٹ کو بہانہ بنانے کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، اس کا حکم کو مد نظر رکھ کر اپنی تھکاوٹ کو قربان کر دے آدمی. یہ ہے محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. تو حاصل اس ارشاد کا ایک یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم قربانی کر کے فارغ ہو گئے بس اب اس کے بعد ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے قربانی کا. ارے یہ تو ایک جو قربانی آپ کو عبادت کے طور پر مشروع کی گئی ہے وہ تو درحقیقت تمہیں اس یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی نفسانی خواہشات کو اور اپنی راحتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو. یہ مطالبہ ہے جو ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں قربانی کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک نماز تو اللہ کے لیے ہو گئی، قربانی بھی اللہ کے لیے ہو گئی، لیکن اپنی زندگی کو بھی اللہ کے لیے بنانا ہے اور مرتے دم تک اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان رہ کر گزارنا ہے. یہ سبق ہے جو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قربانی کے وقت میں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کو عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.